بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 49۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات چل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جیسے چاہیں گے اسے بغیر باپ کے پیدا کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہیں، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، اسباب کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو کتاب کا علم بھی دیں گے، لکھنے کا بھی دیں گے، حکمت کا بھی دیں گے، دانائی کی باتوں کا دیں گے، تورات کا اور انجیل کا علم بھی دیں گے، خود ہی سکھا دیں گے، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد دیکھیں وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِیل، واو زبر وا منے اور، رسولن منے رسول ہوگا، پیغمبر ہوگا، الا بنی اسرائیل، الا منے طرف، بنی اسرائیل منے بنی اسرائیل، تو وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ کلمت اللہ جو ہے اللہ کا، اللہ کی نشانی، اللہ کا حکم، مسیح عیسیٰ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بھی ہوں گے، ان کی حیثیت ایک رسول، ایک پیغمبر کی ہوگی۔ نبوت رسالت اللہ کی طرف سے بہت بڑا منصب ہوتا ہے، وہ اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ یہ منصب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، مگر ہوں گے کدھر؟ الا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ پوری دنیا کی طرف نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اور یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت آئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کے علاوہ قبیلے کا تعلق بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی رہنمائی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ واقعہ جو ہے اسی بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اور اللہ نے یہاں پر خود فرما دیا کہ وہ صرف رسول کس کے تھے؟ بنی اسرائیل کے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پہ اس عورت سے کہہ دیا میں صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج کل جو عیسائی عام دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ عیسائی بن جاؤ، تو یہ ان کی بات بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے، تو ان کی دعوت عام ویسے تو اب چل نہیں سکتی، آخری نبی خاتم النبیین آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو اب بریک لگ گئی، لیکن پھر بھی اگر وہ چل رہے ہیں تو اس میں کم از کم اس کا تو لحاظ رکھیں کہ وہ بنی اسرائیل تک ہی محدود رہیں، عام دعوت نہ دیں۔ یہاں پر ہمیں اپنے نبی خاتم النبیین، نبیوں کے سردار، آخری نبی جن کے بعد پھر کوئی نبی نہیں، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی نبوت، ان کی رسالت جو ہے وہ تمام عالم کے لیے ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا، وہ بھی اسی قرآن مجید میں موجود ہے۔ قل، اے پیغمبر تو کہہ، یا ایھا الناس، ارے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تم سب کی طرف، یعنی دنیا جہان کے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے خود بھی فرمایا، یہ تو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا
کہ میں جو ہے الاسود والاحمر، ہر سیاہ اور سرخ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں سیاہ اور سرخ۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، بلکہ تمام انسانوں کے علاوہ جنوں وغیرہ کے لیے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دادا جو تھے نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ بھی تمام قوموں کے نبی کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے بھی کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، میں تمہیں ساری دنیا کا امام بناؤں گا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے۔ اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کو آ کر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ انی، انا مانے بے شک، یا جزم والا میں، قد مانے تحقیق، پکی بات ہے، جئتو، جئتو یہ جاء سے ہے، تاپشتو کا معنی ہوتا ہے میں، جیم اور حمزہ یہ جاء والا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو جاء کا معنی آنا، جئتو تاپشتو ہے، اس کا معنی میں آیا، جئتو میں آیا، کم تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، بازر بھی مانے ساتھ، آیت مانے نشانی، نشانی سے مراد معجزات ہیں، نشانی سے مراد معجزات، معجزات کے ساتھ آیا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی نبیوں کو معجزے دیے تھے، تو اسی طرح ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا کیے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں، حدیث میں آتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نشانی نہ دی ہو، یعنی کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دی ہے۔ اور معجزے عام ہیں، کچھ خاص ہیں۔ عام وہ ہیں جو سب کے پاس ہیں، خاص وہ ہیں جو ہر نبی کا الگ ہے۔ اچھا، ان معجزات کی بات میں بھی ہمارے پیارے پیغمبر کے معجزے کی بات سنتے چلے جائیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سب سے خاص معجزہ جو ہے یہ قرآن ہے، قرآن کریم میرا سب سے خاص معجزہ ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا یہ معجزہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ لوگوں کے درمیان موجود رہے گا، لوگ اس کو پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس سے ہدایت اختیار کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شمار ہوں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ معجزہ تو زندہ ہے، اللہ نے اس کو زندہ رکھنا ہے، قیامت تک یہ زندہ رہے گا، لیکن اس کے زندہ رکھنے میں کون کوشش کرتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ جو کوشش کرے گا، اللہ نے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ہم نہیں رکھیں گے تو کوئی اور رکھے گا، رکھنا تو ضرور ہے، لیکن جو اس میں ہمت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اتنا مقام بلند پا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن کی تعلیم عام ہونی چاہیے، مدارس زیادہ سے زیادہ بنانے چاہیے، بچوں کو قرآن کی تعلیم زیادہ سے زیادہ دلوانی چاہیے، خود قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، مساجد میں ترغیب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی چاہیے، تاکہ اس معجزے کے زندہ رہنے میں کچھ ہلکا سا ہمارا بھی حصہ ڈل جائے۔ لیکن آج کل دیکھ لیں، ہم خود مسلمان، کافروں کو تو چھوڑیں، دور کی بات ہے، مسلمان ہی دین والوں کے، مدارس والوں کے کتنا خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے اور ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ وہ اس معجزے کی ترقی کے آگے آڑ بنتے ہیں، مولویوں نے یہ کیا، مولویوں نے یہ کیا، بھئی مولویوں نے کیا ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، ہم مانتے ہیں بھئی مولوی ٹھیک ہے، بھئی مولوی گناہ گار ہیں، آپ اتنا زیادہ نیک ہیں مولویوں سے، تو کم از کم پھر آپ مسجد مدرسے بنا لیں اور ان کو چلائیں، خود بھی اس طرف نہیں آنا، اور جو اس طرف چل رہے ہیں ان کو بھی برا کہہ کے خود قرآن سے دور رہنا، اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھنا۔ مولوی جی بچوں کو زیادہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی، ہم نے مان لیا کہ مولوی زیادہ مارتے ہیں،
آپ کم مارتے ہیں نا تو آپ قرآن سیکھ لیں اور آپ قرآن پڑھانا شروع کر دیں. مولوی جی مدرسے کے لیے چندہ لیتے ہیں، وہ چندہ کھا جاتے ہیں، چلو بھئی ہم نے مان لیا وہ کھا جاتے ہیں، تو آپ چندہ اکٹھا کر لیں اور آپ مدرسہ بنا لیں اور آپ مدرسے کو چلائیں، پتہ چل جائے گا. آپ سے تو گھر کے 2 بچے ہی صرف ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں سنبھالے جاتے. دن رات صبح شام ان کی ترقی کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے اتنا مست ہوتے ہیں کہ آپ کو دنیا جہان کا پتہ نہیں ہوتا. یہ تو مدرسے والوں قرآن کا معجزہ ہے کہ مدرسے کا ایک محتمم ہوتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے، 100 سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو، اور وہ بھی دوسروں کے بچوں کو. ذاتی بچے پھر بھی بات مانتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ سینکڑوں ہزاروں طلباء کو سنبھال کر قرآن کی تعلیم دے کر ان کو نیک بنا رہا ہوتا ہے، قرآن کی ترقی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. آپ تو گھر کے 2 بچوں میں اتنا پریشان ہیں اور وہ ہزاروں میں کتنا پریشان ہوگا. تو اس پریشانی کے عالم میں اگر آپ کا بچہ بھی، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں آفس کا یا کوئی بھی، اس میں آپ کا بچہ بار بار آ کے کچھ کہتا ہے تو آپ خود بھی اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں. اور وہاں پہ ہزاروں بچے جب اتنی شرارتیں، بچوں کا کام ہی شرارتیں کرنا ہوتا ہے، ہزاروں بچوں کو سنبھالنے والا جب ہزاروں آپ 2 کی شرارتیں، 2 شرارتوں سے اتنا تنگ آ جاتے ہیں کہ لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، یا ان کو نہیں لگاتے تو پھر ان کی ماں کی خیر نہیں ہوتی، تو بچوں کو نہیں سنبھال سکتی. یہ بچے نظر نہیں آتے، تجھے نظر نہیں آتا میں کام کر رہا ہوں. اگر بچوں سے پیار ہے، ان کو کچھ نہیں کہتا تو پھر اس کی ماں کی خیر نہیں ہوتی. اور اگر زیادہ کوئی پیسے والا ہے، نوکر چا کر رکھے ہوئے ہیں، تو پھر نوکروں کو، آپ کو نظر نہیں آتا بچوں کو لے جائیں باہر کھلائیں، ان کو وہاں میں کام کر رہا ہوں، یہ ادھر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ پھر نوکروں کی خیر نہیں ہوتی. تو آپ 2 بچوں سے اتنا تنگ ہیں، ہزاروں سینکڑوں میں اگر کوئی کبھی استاد تھپڑ لگا بھی دیتا ہے تو اس میں پھر آپ اتنی باتیں بنا دیتے ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا اللہ کی پناہ. بہرحال ہمارے پیارے پیغمبر کا دائمی معجزہ کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن قیامت تک زندہ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے زندہ رکھنے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانے کی، عالم بنانے کی توفیق نصیب کرے، مسجد مدرسے بنانے کی توفیق نصیب کرے. جتنی ہمت ہے، کوشش ہے، اس کے مطابق کوشش جاری رکھیں. میں نے بھی اسی نیت سے جو ہے زمین خریدی ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹے سے پودے سے بڑا سا درخت بنا دیں، اور میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں آیا ہوں تمہارے پاس بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، معجزات لے کر. اور وہ معجزات کون سے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. انی مانے، انا مانے بے شک، یا جزم والی ہے، اس کا معنی میں. اخلقو، اخلقو یہ خلق ہوتا ہے، تخلیق ہوتا ہے، لیکن تخلیق کا ایک کم معنی بنانا ہوتا ہے. تخلیق کا معنی بنانا. تو یہاں پہ ایک خلق کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز نہ ہو پھر بنا دینا. ایک ہوتا ہے مٹیریل ہے، مٹیریل کو سیٹنگ دے دینا. تو یہاں پہ وہی مراد ہے، دوسرا معنی میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطینی. یہاں پہ یہ بات واضح آ گئی کہ سبب موجود ہے. من الطینی، من منے سے، الطین منے مٹی، گارا، گارے سے، مٹی سے. مٹی سے میں بناتا ہوں، مطلب مٹی استعمال کرتا ہوں. اللہ کی تخلیق جو ہے وہ تو بغیر ان چیزوں کے ہے، بغیر سبب کے. یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ تخلیق کا معنی، خالقیت کا معنی یہ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کا خالقیت کا معنی کیا ہے؟ بغیر سبب کے، بغیر اسباب کے. انسان کے لیے جب آئے گا، وہ نبی ہو یا کوئی بھی، تو اس میں ساتھ سبب کے ہوگا. تو من الطینی، میں بناؤں گا تمہارے لیے، من الطینی گارے سے، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، کاف زبر کا مانے مثل، طرح، حیہ مانے شکل، حیت مانے شکل، الطیر مانے پرندے، پرندے کی شکل.
میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں. فَأَنفُخُ فِيهِ، فا زبر فا مانے پس، انفخ مانے میں پھونک مارتا ہوں. نفخ کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، دم کرنا، پھونک مارنا. میں دم کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں. فیہ، اس میں، میں اس میں مٹی کے بنائے ہوئے پرندے میں پھونک مارتا ہوں. فَيَكُونُ، فا مانے پس، یکون مانے وہ ہو جاتا ہے، طیرن مانے پرندہ، وہ ہو جاتا ہے پرندہ. پہلے پرندے کی شکل ہوگی، جب پھونک ماروں گا اصل پرندہ بن جائے گا. فَأَنفُخُ، پس میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فَيَكُونُ، پس وہ ہو جائے گا، طیرن پرندہ. لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ. بازر بھی مانے ساتھ، اذن مانے اجازت، حکم. اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اڑنے لگتا ہے، ہو جاتا ہے پرندہ، اڑنے لگتا ہے، اور ہوتا کس سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ تھا. آپ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پھر کر کے اڑ جاتا تھا. تو یہ شکل بنانا، بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ شکل بنانا، یہ تصویر بنانا کس طور پر تھا؟ معجزے کے طور پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصویر کے بعد یہ اصل بن جاتا تھا، اللہ کے حکم سے اصل بن جاتا تھا. تو اس لیے ان کا معجزانہ تصویر بنانا، پھر اس کو اصل ہو جانا اللہ کے حکم سے، یہ جو ہے یہ تو ٹھیک تھا. لیکن ہماری شریعت میں کسی جاندار کی شکل بنانا، تصویر بنانا، مجسمہ بنانا، یہ جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تصویر بنانے والوں پر لعنت کی ہے. لعن اللہ المصورین. یہ تصویر پلاسٹک کی ہوتی ہے، آج کل کپڑوں کے وہ بھالو شالو بنائے ہوتے ہیں بچوں کے لیے. ہمارے بچے جی کھیلیں گے اس سے، تو بچوں کو شروع سے ہی، پیدا ہوتے ہی جب ہم بھالو شالو، گڑیا شڑیا، وہ طوطے ربڑ کے، لوہے کے، پلاسٹک کے، لکڑی کے، کپڑوں کے دے دیتے ہیں، تو ان پر رحمت کہاں سے آئے گی؟ پھر اب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں نالائق ہیں، ہمارے بچے دین کی بات طرف نہیں آتے. بھئی بچپن میں تو آپ نے ان کو رحمت سے محروم رکھا. کیسے محروم رکھا؟ کہ تصویر بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ اس کی رحمت سے دور رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی یا کتا ہوگا، ڈوگی ہوگا. آج کل تو ڈوگی جی ہمارا لاڈلا سا ڈوگی ہے، تو ڈوگی ہوگا، کتا ہوگا، یہ تصویر ہوگی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اللہ کی رحمت والے فرشتے نہیں آتے، وہ داخل نہیں ہوتے. تو جب ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہوں گی، فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے، تو پھر برکت، رحمت، کرم، فضل، اللہ کی نگاہ شفقت کیسے پڑے گی؟ ہاں، باقی یہ یاد رہے، بعض لوگ پھر یہ سمجھ لیں، ہوشیار بننے لگے، اچھا جی ہم گھر میں تصویر رکھتے ہیں یا کتا رکھتے ہیں، فرشتے نہیں آئیں گے، تو فرشتے نہیں آئیں گے تو عذاب نہیں آئے گا. تو ان کو خبردار کرنا چاہیے. حدیث میں الفاظ ہیں رحمت والے. باقی مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈرتے نہیں ہیں فرشتے، ان سے ڈرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. عذاب والے آ جاتے ہیں، وہ فٹافٹ آ جائیں گے. تو اس لیے رحمت والے فرشتے صرف دور رہتے ہیں. تو جس گھر میں کتا یا تصویر ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اپنے گھروں میں یہ ربڑ کے، کپڑوں کے، یا سینریاں دیواروں پہ لگی ہوتی ہیں، تصویریں اپنے بڑوں کی بنا کے لگا دیتے ہیں، اپنے کمروں میں اپنی تصویریں سیٹ کی ہوتی ہیں. اور بھائی تمہیں خدا نے دیا ہے، شیشے میں دیکھ لو خود کو جا کے. تو تصویریں بنا کے ادھر رکھ دیتے ہیں جی یہ ہم خود کو دیکھیں گے. شیشہ اللہ نے دی ہے، پیارے پیغمبر نے اس کی دعا سکھائی ہے. شیشے میں خود کو دیکھو اور کہو اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ میری شکل تو بڑی سونی بنائی، اے اللہ میرے اعمال بھی سونے بنا دے. تو یہ جو جائز ہے وہاں پہ جا کے دیکھو. موبائل کی تصویریں اس شیشے کی طرح جو ہے علماء بعض کہتے ہیں، تو اس لیے موبائل کے اندر اگر کوئی کھینچ لیتا ہے تو اس میں اختلاف ہے علماء کا. جس میں اختلاف علماء کا آ جائے اس میں کچھ رعایت ہو جاتی ہے. باقی ویسے کاغذ کے اوپر بنا لینا اور دوسری ساری، وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان لعنت والی چیزوں سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے.
اور اپنی لعنت سے اللہ حفاظت نصیب فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور رحمت اور برکت نصیب فرمائے۔ یہاں تک کافی ہے، کل پھر اگلا معجزہ پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ السلام علیکم۔